اسرائیلی جارحیت جو ایران کے خلاف جاری ہے، ہمارا ریجن مکران بہت ایک کریٹیکل صورتحال کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ اثرات پورے بلوچستان پہ پڑیں گے۔ راشن ناپید ہے، پیٹرول نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، ایک بہت خوف ہراس ہے۔ صوبائی اور وفاقی حکومت کو ان علاقوں پہ نظر ڈالنی چاہیے۔ جو موجودہ بجٹ ہے، جیسے ہمارے منسٹر فائنانس صاحب نے جو تقریر کی، اس کے تقریر اور بجٹ بک میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بہت سارے فگرز میں جو ہم نے اسٹڈی کیے، بلکہ صرف باتیں کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ صورتحال ایک مشکل گمبھیر شکل اختیار کر گیا ہے صوبے کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی پرانے بجٹ کا تسلسل ہے جو اس دفعہ دوبارہ پیش ہوا ہے، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس بجٹ میں جو بنیادی مشکلات ہیں صوبے کے، اس میں میگا پروجیکٹس، روزگار کے ذرائع، یہ چیزیں آئیں گی، لیکن ایسی کوئی میگا پروجیکٹس نہیں ہے جو صوبے کے بے روزگار نوجوانوں کی مایوسی کو ختم کرے اور جو زندگی کے بنیادی سہولیات ہیں ان کو پورا کر سکے۔ میں ایک دفعہ نظر ڈالتا ہوں ایس ڈی پی پہ۔ میں سی ایم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی بلوچستان کے لیے ایسا خاطر خواہ کوئی میگا پروجیکٹ اسکیم نہیں ڈالا جو قابل تعریف ہو، بلکہ سی ایم صاحب کے اپنے ایفرٹس اور منسٹر پی کے ساتھ ہم نے کئی دفعہ ساؤتھ پیکیج بلوچستان کے جتنے روڈز ہیں بہت زیادہ ایفرٹس کیا، لیکن اس دفعہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ برائے نام ریفلیکٹ ہے، ان کے لیے کوئی فنڈنگ نہیں ہے۔ جیسا وہ پورے ریجن میں بیلا اواران جاؤ روڈ ہے، اوشاپ اواران روڈ ہے، پنجگور ناگ گچک روڈ ہے، چیدگی پروم پنجگور پروم زامران بلیدہ، پورے بارڈر پٹی کی نیٹ ورکنگ ہے، یہ ان میں سے کسی کو خاطر خواہ فنڈنگ نہیں کی ہے۔ دوسرا یہ کہ پھر جب وفاق نے سولر سسٹم پہ اتنی ٹیکس لگا دی، جو کہ غریب بجلی نہ ہونے کی وجہ سے 2 فلیٹ لے کر ایک ڈینمو سمرسیبل یا پنکھا چلاتا تھا، آج جو 18% ٹیکس لگا دیے، اس جولائی میں جب شروع ہوگی تو اتنی مہنگا ہوگی کہ زمینداری کے حساب سے بھی لوگوں کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور ویسے ہی لوگوں نے جو اپنی سہولت ایک سولر سسٹم پہ ڈالی تھی وہ بہت مہنگا کر دیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو زمینداری سیکٹر میں سولر سسٹم پہ اتنی ٹیکس نہیں لگانی چاہیے تھی، کیونکہ ہماری بیسک جو اکانومی ہے وہ ڈپینڈ ہے لائف اسٹاک اور ایگریکلچر پر، اور ایگریکلچر اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں بھی خاطر خواہ اتنی فنڈنگ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر میں یہ بتاؤں کہ یہاں پہ منسٹر فائنانس کی اسپیچ میں جو سسٹینیبل گولز ہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق 2 ارب 19 کروڑ روپے کا فگر دیا ہے کہ ہم نے رکھے ہیں ایس ڈی جیز کے مطابق۔ میں یہ گزارش کروں، میں اور اپوزیشن لیڈر اور میڈم منسٹر ایجوکیشن 5 مئی سے 8 مئی تک ایس ڈی جیز پہ جو انٹرنیشنل ایک کانفرنس تھا اسلام آباد میں، ہم نے اٹینڈ کیا۔ میں سی ایم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی تک آپ کے پاس یہ ریفارم یونٹ نن فنکشنل ہے۔ دیکھیے آپ ایس ڈی جیز میں آپ جاؤ گے، اس میں ہیلتھ ہے، اس میں ایجوکیشن ہے، اس میں آپ کی اکانومی کو بوسٹ اپ دینے کے لیے ایگریکلچر ہے، جو یہاں پہ ایم ایم آر ہے، آئی ایم آر ہے، جو اس کی ریشو بڑھ گئی ہے، دوران زچگی اموات ہیں، سینیٹیشن ہے، اور آپ کے باقی بنیادی سہولیات ہیں جو آپ اپنے اسکولوں میں ایجوکیشن سیکٹر میں دینا چاہتے ہو، وہ اس پہ تینوں صوبوں نے اپنے فوکل پرسن مقرر کیے تھے۔ تینوں صوبوں کے فوکل پرسن نے، اسمبلی کا ایک ایم پی اے مقرر تھا، اسمبلی سے نمائندگی تھی، اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سے، لیکن بدقسمتی سے بلوچستان سے کوئی نہیں تھا۔ اب میڈم منسٹر نے جا کے وہاں ریپریزنٹ کی، لیکن وہ جو تیاری ہونا چاہیے گورنمنٹ کی، اس دفعہ اس بجٹ میں بھی اسی طرح سسٹینیبل گولز انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق جب ذکر کیا گیا ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ ریفارم یونٹ بنایا جائے اور اس کی فوکل پرسن ہو باقاعدہ صوبے کے تمام سیکٹر میں جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہے، ہیلتھ سیکٹر میں، ایجوکیشن سیکٹر میں، ایگریکلچر سیکٹر میں، اریگیشن سیکٹر میں، ان کو ان کی نظر ثانی کرے اور بہتر سے بہتر پالیسی اور پلاننگ دے، بلکہ تمام ایم پی ایس کو یہاں پہ
ایک اویئرنیس پروگرام منعقد کریں, سیمینار منعقد کریں کہ دیکھیں نا, اب حلقوں میں جہاں جتنے فنڈ اور بجٹ ملی ہے وہ سیکٹر وائز ہونا چاہیے تھا. اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے حلقوں میں جو پروپوزل گئے ہیں وہ صرف ایک ہی سیکٹر کو ایڈریس ہے, زیادہ روڈوں پہ یا زیادہ ٹیوب ویل پہ, مطلب وہاں ایجوکیشن ہیلتھ پہ کوئی اہمیت نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جناب اسپیکر, جب ہم باتیں کرتے ہیں ہم عملی صورت میں اسی طرح عمل کریں. بلکہ میں یہ گزارش کروں کہ جو پچھلا ہمارا یہ حلقوں میں ہم نے جو تجاویز دیے تھے, اب دیکھیں سر, میں نے صرف 2 ایمبولینس کے لیے 3 کروڑ روپے تجویز کیے تھے. میرے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے تمام ایمبولینس خراب ہیں. ابھی تک اس کو صرف 1 کروڑ 20 لاکھ کا ایلوکیشن ملا تھا, 1 کروڑ 80 لاکھ ابھی تک نہیں ہے. صرف 3 کروڑ کے ٹرانسفارمر کا تجویز تھا, ان میں اسی طرح کہ ابھی تک اس کا ایلوکیشن 1 کروڑ آئی ہے, باقی 2 کروڑ نہیں ہے. اب میں حیران ہوں, ہمارے دوست برملا کہتے ہیں جی ہم نے پی ایس ڈی پی کی جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے اس کی یوٹیلائزیشن 95% کی ہے. اب میں یہ سوال ریز کرتا ہوں کہ جو پچھلے ہمارے حلقوں میں جتنے اسکیم تھے ان میں سے ان کی 30% سے زیادہ ایلوکیشن نہیں تھی. آج بھی اگر ہم پی این ڈی میں جاتے ہیں, صرف مافیا باہر گھومتا ہے, دندے کی بات کرتا ہے, لیکن کسی کو نہ آتھرائزیشن ملتی ہے نہ ریلیز. میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح اگر اسکیم التوا کے شکار ہو جائیں گے, ہمارے پاس مہنگائی کی وجہ سے دن بدن ریٹس بڑھ رہے ہیں, پھر وہی ٹھیکیدار کہے گا جی مجھے نقصان ہے, وہی کام التوا کے شکار ہوں گے. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اس دفعہ یہ جولائی میں ان تمام آن گوئنگ اسکیم کو پھر کم فنڈ دیے, اب ان کی نشاندہی کریں گے. ان کی کمپلیشن کے لیے وزیر اعلیٰ خود انٹرسٹیڈ ہیں اور خود میں دیکھ رہا ہوں مانیٹرنگ کر رہے ہیں. میں یہی امید کروں گا کہ سی ایم صاحب اپنی پھر مانیٹرنگ میں ان تمام اسکیموں کی کمپلیشن کو یقینی بنائے گی. اس کے علاوہ جناب سب سے بڑا مسئلہ یہاں بے روزگاری ہے. پھر آپ دیکھیں نا جو ہمارا ملازم طبقہ ہے, آئی ڈونٹ نو کہ ہم جب حکومتوں میں آتے ہیں ہم ملازم طبقے کو اپنا دشمن کیوں سمجھتے ہیں. دیکھیں جو بندہ 45,000 تنخواہ اٹھا رہا ہے, اگر 285 کے حساب سے ڈالر کا ریٹ اب لگائیں, آپ سمجھو وہ 15,000 لے رہا ہے. اس مہنگائی نے ملازمین کی کمر توڑ دی ہے, اور ہمارے حکومتی ٹیم نے گرینڈ الائنس کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے اعلان کیا, پریس کانفرنس کی, لیکن اپنے وعدے پہ عمل درآمد نہیں کیا. میرے خیال میں کل یا پرسوں پھر گرینڈ الائنس کا اعلان ہے کہ ہم احتجاج کریں گے, تمام صوبے میں ہڑتال کریں گے, قلم چھوڑ, تالہ بندی, دھرنا دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نظر ثانی کرے ان کے جو جائز مطالبات ہیں, اور جس طرح باقی صوبوں نے اپنے ملازمین کے سیلریز کو بڑھا دی اسی پرسنٹ کے حساب سے بڑھا دے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو وفاقی بجٹ ہے سیم صوبے کا اسی کا کاپی کیا گیا ہے, کوئی خاطر خواہ ریلیف ملازمین کو بھی نہیں ملی ہے, جو کہ اس پہ نظر ثانی ہونا چاہیے. اور میں یہ امید کروں گا کہ یہاں پہ پازیٹیولی جو ہم اپوزیشن ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ تعمیری تنقید ہو, بیجا تنقید, ذاتیات یا سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت سارے لوگ ادھر سوشل میڈیا کے سامنے آ کے ہیروئزم کے شکار ہیں کہ میری جذباتی باتیں چلتی ہیں. لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ بردباری, دلیل اور منطق, جسٹیفیکیشن کے ساتھ اس فلور پہ ہم تعمیری تنقید کریں. امید یہ کرتے ہیں کہ ہماری حکومتی بینچز کے دوست اپنی اصلاح کریں گے, اور وہ عوامی اجتماعی مسائل کو جب ہم ادھر ایکسپوز کریں گے اس پہ وہ ضرور توجہ دیں گے اور ان کی حل کے لیے کردار ادا کریں گے. اس کے علاوہ قائد ایوان نے جالاوان میڈیکل کالج کے بارے میں بات کیا. میں امید کروں گا کہ یہ جو اسکیم جس نے ڈیلیٹ کی ہے, سلیش کرا دی ہے, یہ سراسر عوام دشمنی ہے. جناب اسپیکر, اس میڈیکل کالج میں بحرین, قطر, عمان مسقط, دبئی, آپ کے صوبے کے تمام ڈسٹرکٹ کے کوٹا سیٹیں اور آپ کے نائبر پروونس کے سیٹیں ہیں. اس کے علاوہ اسی میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ اب ہاؤس جاب بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں, ان کی رجسٹریشن ہو گئی ہے پی ایم ڈی سی میں. اور پھر یہ جو 3 میڈیکل کالجز ہیں کس مصیبت سے یہ اینیولی ایئر وائز یہ ریکگنائز ہو رہے ہیں, ابھی بھی پی ایم ڈی سی کا جو تلوار لٹک رہا ہے کہ میں کمپلیٹ طور پر ان کالجز کو رجسٹریشن نہیں دوں گا, ریکگنائز نہیں کروں گا, کیونکہ آپ لوگوں نے پہلی دفعہ جب یہ بنے وہ سہولت تھی, جب ایئر وائز جائیں گے جو فرسٹ ایئر سے سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر, فورتھ ایئر, ففتھ ایئر کے جو کلاسز فائنل ایئر کے شروع ہوں گے وہ ریکوائرمنٹ کرنے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ
لولائی میڈیکل کالج، مکران میڈیکل کالج اور خزدار میڈیکل کالج کے علاوہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس دفعہ نصیر آباد اور مستنگ میں جو گرلز میڈیکل کالج، جو نواب شہید گوزبخش ہاسپٹل بالکل ایک ایگزسٹنگ اس طرح کا ہاسپٹل ہے جو میڈیکل کالج کا اس کو درجہ دینا ہے کہ وہ اسی پورے علاقے کو، ریجن کو کور کرے گا۔ بدقسمتی سے بجائے کہ ہم میڈیکل کالجز کو بڑھائیں اور رقبے کے لحاظ سے 46-47% یہ پھیلے ہوئے صوبے کو کوریج دیں، ہیومن ریسورس دے دیں، تو اس دفعہ پھر اس کو کم کرنا یا سلیش کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے عوام کے ساتھ یہ انتہائی ایک زیادتی اور ظلم ہے۔ اس کا ازالہ وزیر اعلیٰ صاحب نے جب وعدہ کیا، اور میں امید کروں گا کہ اس کو دوبارہ ریفلیکٹ کرائے گی اور اس پروجیکٹ کو تیزی سے سٹارٹ کریں گے۔